أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ فلاں گاؤں میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں کھاؤ پیو، لیکن جب گاؤں میں داخل ہونا تو دروازے پر جھکتے ہوئے داخل ہونا، دروازے سے ہی عاجزی کے ساتھ اور جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور زبان سے اللہ کے پاس معافی طلب کرنا، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور ہم نیک کام کرنے والوں کو یعنی ان کے عمل سے بڑھ کر بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اصل میں بنی اسرائیل، جیسا کہ پیچھے تذکرہ آیا تھا کہ بعض موقعوں پر ان کی جو ہے بدماشیوں کی وجہ سے اور ان کی یعنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر ایک موقع پر عذاب یہ اللہ کی طرف سے آیا کہ ان کو صحرائے تیہ میں 40 سال تک بھٹکنا پڑا۔ تو اس موقع پر ان کو اللہ کی طرف سے اس وقت بھی جو ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ بادل یعنی ان کے لیے سایہ کرتا تھا صحرا میں، بغیر جو ہے ان کے پاس کوئی چھت نہیں، کوئی گھر نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ ان کے لیے بادل سایہ کرتا تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ اللہ کی ناشکری کرتے تھے، ہر موقع پر جو ہے اللہ کی نعمتوں کا جو حق ہوتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے۔ تو ایک تو ممکن ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس عذاب سے ان کو جو ہے نجات ملی اور کہا کہ فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، تم جو ہے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس سے پہلے کا موقع ہو، یعنی اسی دوران جو ہے جب یہ لوگ وادی تیہ میں تھے، بھٹک رہے تھے، تو ایک ہی قسم کا کھانا ان کو بار بار دیا جاتا تھا۔ آگے جو ہے اس کی ایک اور آیت میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ تو وہ لوگ اکتا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک ہی کھانے پر جو ہے ایک ہی قسم کا کھانا ہمیں دیا جا رہا ہے بار بار، وہی ہم اکتا گئے ہیں، کہ ہمارے لیے اللہ سے جو ہے آپ جو ہے یعنی دوسری چیزیں اللہ سے جو ہے مانگیں، سبزی دال وغیرہ وغیرہ، یہ سب آ رہا ہے آگے۔ تو اس موقع پر ان سے کہا گیا کہ نہیں، تم فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، فلاں گاؤں میں داخل ہو جاؤ، وہاں جا کر تم جو ہے خوشی سے کھاؤ پیو موج کرو، لیکن یہ ہے کہ ایک بات کا خیال رکھنا، اللہ کا شکر یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا، تکبر کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ داخل مت ہونا، اور اللہ سے جو ہے معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اور کوئی بات ان سے کہی گئی تھی، فلاں جملہ جو ہے تمہیں زبان سے دہرانا ہے، لیکن یہ ہے اگر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے نیک عمل کا جو ہے کئی گنا زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے اپنی یعنی وہی پرانی عادت کی وجہ سے، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو ان سے کہا گیا اس کے خلاف الٹی کوئی بات، دوسری بات جو ہے یہ لوگ کہنے لگے۔ کیوں ایسا انہوں نے کہا؟ مذاق کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے۔ فانزل اللہ علی الذین ظلموا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انہوں نے اللہ کی طرف سے جو بات ان کو کہنے کو کہے گی اس کے خلاف کہنے لگے. پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر جو ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے عذاب بھیجا من السماء آسمان سے بما كانوا يفسقون ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا. اب وہ عذاب کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ ان پر اللہ کی طرف سے تعاون مسلط ہوا. بہت سارے موقعوں پر ان پر جو ہے اللہ کی طرف سے عذابات آئے، بیماریاں آئیں اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کی جو ہے آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا گیا. لیکن ہمیشہ جو ہے اللہ کی جو ہے نعمتوں کا یعنی یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے. تو بہرحال ان پر عذاب آیا. اللہ کی طرف فرماتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا. صرف جو ہے قولی یعنی کیا کہتے ہیں ایک بات جو ان سے کہی گئی انہوں نے نہیں کہی، اس کے خلاف کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا. تو پھر اللہ کے احکامات کے خلاف، اللہ کی جو ہے اللہ کی طرف سے جو عوامر بندوں کو دیے جاتے ہیں اس کے خلاف اگر انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کی جو ہے کیسی پکڑ ہے. لیکن بہرحال ان کو جو ہے کوئی ایک جو ہے ان کا جرم نہیں تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی جو ہے جرائم ہمیشہ جو ہے کرتے آئے تھے. تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے چھوٹے چھوٹے عذابات میں ان کو مبتلا کیا جاتا تھا تاکہ یہ اپنی جو ہے گناہوں پر ان کو یعنی ندامت ہو اور یہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور ایک بات جو ان آیتوں میں ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو یعنی تاریخی واقعات جو ہیں مذکور ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں، لیکن کہیں پر جو ہے تاریخ کا تسلسل نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس کے بعد آیا تو جو آیت جس آیت کے بعد ہے تو ہمیشہ جو ہے اس کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے. تو اس میں تاریخی واقعات ضرور ہیں لیکن جو ہے ہمیشہ جو ہے تاریخ کے لحاظ کے اعتبار سے ہر آیت اس کے بعد ہی اتری ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں پر اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا وہ آیتیں اتری اور اس کے مطابق جو ہے بس اس میں یہ ہے کہ عبرت کا پہلو کیا ہے، انسانوں کو کیا بات جو ہے کیا پوائنٹ اللہ کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے، کون سی غلطی کی طرف جو ہے یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں جو ہے اس سے سبق حاصل کریں، اس سے اپنی زندگی میں جو ہے یعنی عبرت اور نصیحت کا سامان جو ہے اس سے لے لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والے بنے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین. سبحان ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم